میں ان کو مذاکرات نہیں کہوں گا، یہ مذاکرات ہے۔ قاف اس میں قینچی والا ہے، وہ تو مذاق بن جاتا ہے، یہ نہ کوئی کریں مذاق۔ آپ۔ یہ بڑا سنجیدہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قاف اور قینچی یہ والا ہے، بڑی پر امید ڈیولپمنٹ ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ میں اس کو بہت پر امید ڈیولپمنٹ مانتا کہ ان مذاکرات سے پہلے سردار ایاز صادق صاحب اپنے پرانے ہزاروں واسطوں کے بنیاد پر اڈیالہ جیل جاتے، وہاں ان کی بات ہوتی اور وہاں ان کو اڈیالہ جیل کے باسی جو ہیں وہ یہ کہتے کہ میں مندرجہ ذیل بندے نمائندے کر رہا ہوں ایاز، اور باقی ٹھیک ہے تو پتا چلا نا ایسے تو اسد قیصر ان کے نمائندے نہیں ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن شاید میں کہہ بھی گیا ہوں گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن شاید میں کہہ گیا ہوں گا۔ کہانی یہ کہ اگر وہ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ وفاقی حکومت کے لیے مسلسل تھریٹ بنتے رہے ہیں وہ ہیں علی امین گنڈا پور صاحب۔ وہ کیوں نہیں آج موجود؟ وہ تو خیر کوئی مصروفیت تھی عدالتی، کیا شاید کوئی وجہ ہوگی تو وہ نہیں آ سکے، میں نہیں چیک کر دیکھو، سکتا۔ بات سنو میری، یہ سیاستدان کی عدالتی مصروفیت کچھ نہیں ہوتی، ایک وکیل سے درخواست ہونی ہوتی ہے، اور خاص طور پر جب اتنی خوشائند خبر ہے بقول آپ کے، یہ ہے ہے نا؟ نہیں، اس وقت یہ امید کی کرن ہے ہم سب لوگوں کے بھائی لیے۔ صاحب، یہ گونگنوں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے، اور یہ جو مجھے حیرت ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس اتنے سارے بندوں کی موجودگی میں یہ جو پریس کانفرنس لکھی گئی ہے، پریس ریلیز، وہی نا پریس ریلیز جو لکھی گئی ہے، یہ میرے پیارے ایک عجیب و غریب قسم کا دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ امید ہے خیال نا کہ 2 جنوری کو پھر بیٹھ رہے ہیں۔ بھائی، یہ بہت امید افزا جو پریس ریلیز ہے، یہ اندر جو کچھ ہوا ہے یہ اس کی نمائندہ نہیں ہے۔ تو پھر کوئی باہر نکل کے ڈینائی کر دیتا اگر ایسا ہوتا تو۔ دیکھیں، صحافت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہر چیز میں نیگیٹیوٹی نکالنی ہے۔ دیکھیں، آپ اس کو پازیٹیو بھی تو لیا جا سکتا ہے۔ آپ کل تک بیٹھ کے اس کرسی پہ بیٹھ کے چرچا کر رہے تھے کہ بھائی جنگ میں بھی مذاکرات، آج مذاکرات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جنگ بھی ہو تو مذاکرات ہونے چاہیے۔ میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت تک امن اور سکون اور سیاسی استحکام میسر نہیں ہوگا جب تک کہ حکومت اور اپوزیشن کسی نہ کسی طرح کو رولز اور بزنس طے نہ کر نکالنے کی بجائے آپ میں کیڑے نہیں نکال رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دس از ناٹ دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس لڑکا اور اس لڑکے کی شادی ہونی چاہیے، لیکن جس طرح آپ رشتہ مانگنے گئے ہیں وہ طریقہ کار غلط ہے۔ بالکل غلط۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا نا اسد قیصر صاحب کو صرف نمائندہ بنایا ہے۔ یار آپ کو پتا میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ حامد رضا صاحب کون ہے؟ ساری پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے پارلیمان کے اندر۔ یار یہ بات میں انوینٹ کیا میں تو تمہیں جو دیکھو، ہماری جو پاس وہ چیز آتی ہے، خدا کا واسطہ ہم صحافیوں کا کام یہ نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے یا ڈھول علامہ بجائیں۔ راجہ ناصر عباس صاحب وہ شخصیت ہیں جب جیل ملنے جاتے ہیں خان صاحب گھنٹوں ملتے ہیں ان سے، تو اس کا مطلب ان پہ اعتبار کرتے ہیں تو ان سے ملتے ہیں، تو وہ بھی اس مذاکرات۔ اچھا، اب آپ اتنے سنجیدہ ہیں قومی مفاہمت کے لیے کہ آپ کو اچانک یاد آتا ہے اوہو 2 بندے رہ گئے، خالد مقصی نہیں، وہ تو حکومت کی جانب سے نا۔ نہیں تو پیپلز پارٹی حکومت میں تو نہیں ہے۔ حکومتی اتحادی تو ہے، نہیں، حکومت کی حلیف ہے۔ وداؤٹ جوائننگ دا گورنمنٹ دے سے وی ول ناٹ ووٹ یو آؤٹ، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسی ہی ایک جماعت جو ہے وہ جمعیت العلماء اسلام بھی تو ہے، ان کا نمائندہ کیوں نہیں ہے اس میں؟ صرف ایک جماعت کو آپ نے شودر بنایا ہے اس پورے عمل میں۔ لیکن جماعت الاسلام کا یہ بھی تو نہیں پتا نا وہ کس کے ساتھ ہیں، وہ کس ایک دن وہ حکومت کے ساتھ ایک دن اپوزیشن کے بھائی ساتھ۔ صاحب، شہباز شریف ان کے ووٹ سے تو نہیں بنے نا۔ شہباز صاحب جب ان کے پاس گئے تو کہتے تھے کہ جی آپ بھی بلکہ اپنا کو نمائندہ دیجئے تاکہ اب ہم یہ چاہتے ہیں۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے کو سرے چڑھنے والی۔ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ تحریک انصاف بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ چاروں نے 3 اپنے مرکزی رہنما بٹھا دیے، اور یار وہ لیکن وہ ایک بیٹھا نہیں، وہ ایک اینگل ہے، تصویر کا ایک رخ ہے، تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے حامد رضا صاحب وہ ہیں جس کی جماعت میں وہ ملے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب وہ ہیں جن کے پاس عمران خان صاحب جیل میں گھنٹوں بیٹھے ہیں۔ دور حاضر کے محمود غزنوی صاحب تو وہاں نہیں بیٹھے نا، کوئی مصروفیت ہوگی نا، مطلب کوئی مصروفیت ان کی ہو سکتی ہے، میں نے چیک نہیں کیا۔ اسد چوہدری صاحب چیک کریں جی کیوں نہیں آئے وہ، میں چیک کرا۔